چاند کے تو بڑے مقاصد ہیں ماشاءاللہ. ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ آج ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں جی اور خاص طور پر وہ چاند ہو جاتی ہے جب کوئی عید کا چاند دیکھ رہا ہوتا ہے تو لیکن عید کا چاند بھی اسی چاند کے تابع ہے. اگر یہ چاند دیکھیں گے، روزے رکھیں گے تو پھر عید کا چاند آئے گا. تو قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ صحابہ کرام ہے پیغمبر آپ سے آ کے نا یہ چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہلال اصل میں کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو. لغت کے ماہرین بھی اور امام ابن تیمیہ کے متعلق بھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے فرما رکھا ہے کہ ہلال کا ایک معنی تو ہوتا ہے ظاہر ہونا، چونکہ یہ ایک غیاب کے بعد یا غائب ہونے کے بعد چاند نظر آتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے تو اس کو ہلال کہتے ہیں. چاند کے کئی نام ہیں، جیسے ایک 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، مکمل اور بھرپور چاند بدر کامل. تو پہلی رات کے چاند کو جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو ہلال کہتے ہیں. تو یسألونک عن الاہلہ، یہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. تو میں ابن تیمیہ کی بات بتا رہا تھا کہ اس کے ظاہر ہونا بھی معنی ہے، اور جب چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر ایک شور سا بھی اٹھتا ہے، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، جس سے آج ہوگا انشاءاللہ. تو یہ جو آوازیں بلند ہوتی ہیں اس کو بھی ہلال کہا جاتا ہے. اچھا، ایک تو پہلے دن کے چاند کو اور پھر چاند کو دیکھنے کے بعد کے شور کو چونکہ ظاہر ہونا یا بلند ہونا اس کا معنی کیا جاتا ہے نا لغت کے اعتبار سے. تو قرآن کے مطابق صحابہ نے آ کے جب پوچھا قل ہی مواقیت للناس والحج، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو فائدہ بتایا قرآن مجید میں یا اس کا مقصد بتایا وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو وقت بتاتا ہے اور یہ مہینوں کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس سے حج کے مہینوں کا بھی پتہ چلتا ہے. نظامی صاحب، آج اس دور میں بیٹھ کے ہم چاند کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی اہم باتیں بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے جس دور میں چاند دیکھا جاتا تھا اس دور میں چاند کی افادیت کہیں اور زیادہ بھی تھی. یعنی چاند ایک تو آپ کے مہینوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون سا مہینہ شروع ہو گیا. اب یہ اگر پتہ ہی نہ چلتا کسی کو تو کیسے کیلنڈر قمری کیلنڈر بنتا؟ ٹائم، پھر منتھ، رات کا معاملہ، مہینے کا معاملہ، سالوں کا معاملہ، آپ کے حج کا معاملہ، آپ کی عید کا معاملہ، رمضان کا معاملہ، فرائض اتنے ہیں آپ کے، وہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ یہ یعنی یہ توقیت کرتا ہے، اوقات بتاتا ہے، وقت بتاتا ہے. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے، اور یہ اس میں جو اہم ترین چیز ہے اس کا قرآن مجید نے ذکر کر دیا کہ وہ حج کے ایام بھی اسی کتابیں. پھر نظامی صاحب آپ دیکھیں کہ اس دور میں چاند سے سمت بھی معلوم کی جاتی تھی. اب صحرا میں نکل گئے ہیں، آپ سمندروں میں نکل گئے ہیں، آپ کے پاس وہ کوئی ڈائریکشن دینے والا آلہ ہی نہیں ہے، ایکوپمنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی تھی آسمان میں، تاکہ اس کو دیکھ کے جہاز ران اپنے سفر کا تعین کر لیتے تھے اور صحرا نورد اونٹوں پہ چلنے والے قافلے وہ بھی اپنی سمت کا تعین کر لیتے تھے. پھر ایک اور بڑی دلچسپ چیز قرآن مجید نے بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورج کا ذکر فرمایا تو اس کی روشنی کو ضیاء کہا، اور جب چاند کا تذکرہ فرمایا تو اس کی روشنی کو ضیاء نہیں کہا. تو یہ بڑا خوبصورت پیرایا ہے یعنی قرآن مجید کا کہ اس میں ایک بہت بڑی سائنسی صداقت چھپا کے رکھ دی جو بعد میں لوگوں کو ظاہر ہوئی. اس وقت تو نہیں تھا نا یہ سائنسی چیزیں، یہ اکتشافات نہیں ہوئے تھے، دریافتیں نہیں ہوئی تھی. تو آج کی سائنس ثابت کرتی ہے قرآن کے اس اعجاز کو بھی کہ اگر سورج کی روشنی کو کچھ اور کہا ہے، چاند کی روشنی کو کچھ اور کہا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی فی ذاتی ہی چراغ کی طرح ہے، اس کے اندر سے روشنی پھوٹتی ہے، اور چاند ہمارا روشنی مستعار لیتا ہے، یہ کسی اور کے نور سے منور ہوتا ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے. سوری میں آپ کی بات چک رہا ہوں اشرف صاحب. ابھی جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ گیجٹس آ گئے اب تو ڈائریکشن کے لیے، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا. جب ہم گلف میں رہ رہے تھے تو ہم رات کے کسی پہر اندر زیادہ پینیٹریٹ کر گئے، صحرا میں، ڈیزرٹ میں، ریلی تھی، گاڑیاں تھیں، تو ہمارے گیجٹ کام نہیں کر رہے تھے. آپ یقین کریں گے یہ 100% بات ٹرو ہے کہ ہم نے چاند کو دیکھ کے ڈائریکشن اور وے کو نکالا. جو وہاں کے ایکسپرٹ لوگ تھے وہ اچھا اس دن ہمیں یہ اندازہ بھی ہوا کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو لوگ کیا کرتے ہوں گے. سو وہ بڑی اہم بات ہے. تو یہ چیزیں آپ جی جی ان کی والدہ محترمہ مولانا اکرم بٹی صاحب وہ کہتے ہیں ہماری والدہ بالکل اسکول کا پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن تہجد گزار خاتون تھی. کہتے جب میں نے پیپر دینے تھے نا، میں امتحانات قریب آتے تو میں اماں جی کہتا اماں جی تہجد کے ٹائم ذرا مجھے بھی اٹھا دینا. تو اماں جی پرفیکٹ ٹائم، اللہ اکبر، یہ ستاروں کو اور چاند کو دیکھ کر، یہ چاند ادھر ہے، ستارے ادھر ہیں، یہ کہکشاں ادھر ہو تو اتنے بج جاتے ہیں. کہتے ہر روز 3 بجے مجھے اٹھا دیتی تھی ماشاءاللہ، ستاروں کو دیکھ کر، چاند کی سمت کو دیکھ کر. تو یہ وقت کا بھی بتاتا ہے جیسے یوسف بھائی بیان کر رہے ہیں. تو یہ وقت کے تعین کے لیے بھی بہترین ڈیوائس ہے اللہ کی. بیوٹیفل بیوٹیفل. ٹھیک ہے.